پیش خدمت ہے قصہ ایک اللہ والے دہاڑی دار کا۔ پرانے دور کی بات ہے کہ شہر بغداد میں ایک مزدور رہتا تھا جس کا نام جلیل تھا۔ وہ ایک غریب لیکن بہت ایماندار آدمی تھا۔ جلیل کا گھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی دیواریں مٹی اور سرکنڈوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہ جھونپڑی موسم کی شدت کو روکنے میں ناکام رہتی تھی۔ گرمیوں میں اس کے اندر حبس ہوتا اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں دیواروں کے سراخوں سے گزر کر اندر آتی۔ کھجور کے پتوں سے بنی چھت بارش کے دنوں میں ٹپکتی رہتی اور جمیل کی بیوی زہرا رات بھر چھت سے گرتی بوندوں کو روکنے کے لیے برتن رکھتی۔ جھونپڑی کے اندر کا منظر نہایت سادہ اور خالی تھا۔ زمین پر بچھائے ہوئے پرانے ٹاٹ اور پھٹے پرانے کھیس ہی ان کے بستر تھے۔ ایک کونے میں کچھ ٹوٹے ہوئے برتن، ایک مٹی کا مٹکا اور ایک جلتے بجھتے چولہے کے چند پتھر ہی کچن کا واحد سامان تھے۔ اس جھونپڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو سکون کا سامان فراہم کرے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی وافر مقدار میں نہیں تھا۔ جلیل دن بھر مزدوری کرتا لیکن جو مزدوری ملتی وہ بمشکل ایک وقت کے کھانے کے لیے کافی ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جاتا اور دوسرے وقت ان کے حصے میں صرف پانی آتا۔ زہرا ان کی ماں کئی دفعہ بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چولہے پر چڑھائے رکھتے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ کبھی وقت ایسا تھا کہ جلیل کے پاس ایک بکری تھی۔ یہ بکری ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کا دودھ بچوں کی بھوک مٹانے کا واحد ذریعہ تھا، لیکن بڑھتی ہوئی غربت اور بچوں کی ضروریات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اس بکری کو بیچ دیں۔ جلیل کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ جب وہ بکری کو فروخت کرنے جا رہا تھا اس نے اپنی بیوی زہرا سے کہا، یہ بکری ہمارے بچوں کی خوشی تھی لیکن ہمیں حالات کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس آزمائش سے نکالنے میں ہماری مدد کرے۔ بکری کے بیچنے کے بعد ان کی حالات مزید خراب ہونے لگے۔ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں خراب ہو گئیں اور اکثر اوقات وہ بھوک کی وجہ سے رات کو روتے رہتے۔ زہرا بے بسی کی عالم میں کبھی جلیل کو دیکھتی کبھی بچوں کو اور پھر آنسو پونچھتے ہوئے کہتی، جلیل کیا ہمارا یہ حال کبھی بدلے گا؟ جلیل اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ جواب دیتا، زہرا یہ آزمائش عارضی ہے، اللہ ہمارے صبر کا بدلہ ضرور دے گا، ہمیں بس اس پر یقین رکھنا ہے۔ جھونپڑی کے اس کربناک ماحول میں بھی جلیل کا دل اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ تو نے ہمیں ان حالات میں ڈالا ہے، بے شک تو ہی ہمیں ان سے نکالنے والا ہے، ہماری مدد فرما، ہمارے بچوں پر رحم کر اور ہمیں اپنے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ جلیل کی بیوی زہرا جو ایک عام خاتون تھی اکثر پریشان رہتی تھی۔ وہ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے اکثر شکایت کرتی اور جلیل کو سخت باتیں سناتی۔ ایک دن جلیل بہت پریشان تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر پہنچا۔ جلیل شہر کے اس چوراہے میں کھڑا ہو گیا کہ جہاں کئی مزدور آدمی کام مل جانے کے سلسلے میں اکثر جمع رہتے تھے۔ جب کبھی بھی کسی امیر آدمی کو کام کے لیے کوئی مزدور چاہیے ہوتا تو وہ اسی چوراہے میں آ کر اپنی مرضی کا مزدور لے جاتا۔ جلیل کو اسی چوراہے پر بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا لیکن ابھی تک وہ کسی بھی امیر آدمی کی طرف نہیں لپکا تھا۔ شاید اسے اپنی قسمت پر بہت زیادہ یقین تھا۔ کچھ وقت بعد ایک امیر شخص جلیل کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا تمہیں کام نہیں چاہیے؟ جلیل نے کہا، کام تو چاہیے لیکن میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں، میرا رزق مجھے ہر حال میں مل کر رہے گا۔ چنانچہ وہ امیر شخص
جلیل کو اپنے ساتھ لے گیا اور کام پر لگا دیا۔ بغیر کچھ کھائے پیے وہ 3 دن تک محنت سے سامان ڈھونے میں مصروف رہا۔ صحرا کی سخت گرمی اور تپتی دھوپ میں وہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر لاتا اور تاجر کے گھر اکٹھے کرتا رہا۔ خیر کام مکمل ہونے کے بعد جب وہ مزدوری لینے گیا تو تاجر نے کہا، بھائی تم مجھے اللہ والے محسوس ہوتے ہو، میں تم سے بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب مال چلا جائے گا تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ جلیل نے اس تاجر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشکل وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ 3 دن بعد جب جلیل خالی ہاتھ واپس جھونپڑی میں پہنچا اور اپنے ساتھ بیتے سارے واقعے کو اپنی بیوی کو سنایا تو اس کی بیوی زہرا فوراً اس پر برس پڑی۔ جلیل، تمہاری یہ دیانت داری اور حلال کمائی کا خواب ہمیں بھوکا مار دے گا۔ دوسرے لوگ دھوکہ دے کر بڑی آسانی سے مزے کی زندگی گزار رہی ہیں اور تم اتنی غربت اور مشکل میں صرف دعاؤں پر گزارا کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ جلیل نے نرمی سے جواب دیا، زہرا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر مشکلات آتی رہیں گی، اصل کامیابی صبر اور رزق حلال میں ہے۔ زہرا نے ناراض ہو کر کہا، اگر یہی بات ہے تو جا کر کسی اور شہر میں مزدوری کرو، یہاں تمہاری محنت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جلیل اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ چند دن بعد جلیل کے بچے بخار اور بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ اب زہرا کی پریشانی حد سے بڑھ گئی اور وہ کہنے لگی، جلیل، ہم کب تک یہ عذاب سہتے رہیں گے؟ بچوں کے لیے دوا اور کھانا کہاں سے لاؤ گے؟ جلیل نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر دعا کی، یا اللہ تو ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما، مجھے ہر آزمائش پر صبر اور ثابت قدمی عطا فرما۔ چنانچہ اسی طرح وہ روز پہاڑ پر جاتا اور یہی دعا کر کے نیچے آ جاتا۔ لیکن ایک دن جھونپڑی میں واپس آتے ہی زہرا نے ناراض ہو کر کہا، جلیل، دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کرتے رہو گے تو بچوں کا پیٹ کیسے نکالیں گے؟ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے؟ شاید دوسرے شہر میں تمہیں بہتر کام مل جائے۔ جلیل نے صبر کرتے ہوئے کہا، زہرا، رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ کی آزمائش کا سامنا صبر سے کرنا ہوگا۔ لیکن زہرا نے ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو یاد رکھو میں خود بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ جلیل نے خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ کچھ دنوں بعد جلیل کو ایک امیر تاجر کے گودام میں مزدوری ملی۔ باقی تمام تر لوگ سارے دن میں کچھ وقت کام کرتے اور زیادہ تر وقت آرام کرتے، لیکن جلیل جو کہ ایماندار آدمی تھا وہ بغیر تھکے ہارے کام میں ڈٹا رہتا۔ باقی کے لوگ اسے بہت تنگ آنے لگے۔ وہاں کام کرتے ہوئے ایک دن گودام سے کچھ قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ باقی تمام مزدوروں نے الزام لگایا کہ یہ چوری جلیل نے کی ہے۔ جلیل کو بے گناہ ہونے کے باوجود بھی گودام سے نکال دیا گیا اور اسے اس کی اجرت بھی نہ دی گئی۔ جب وہ یہ خبر لے کر پھر سے جھونپڑی میں پہنچا تو زہرا کا غصہ پھٹ پڑا، کیا تم نے یہ ذلت اٹھانے کے لیے حلال کمائی کا راستہ چنا تھا؟ اب تم پر چوری کا الزام بھی لگ گیا ہے، کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور شہر جانا چاہیے؟ جلیل نے کہا، زہرا، اللہ میری نیتوں کو جانتا ہے، اگر لوگوں نے مجھ پر شک کیا تو وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ زہرا نے ناراضگی سے کہا، یقین رکھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، اب تم ہی فیصلہ کرو، یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں خود اپنے بچوں کے لیے کوئی راستہ نکال لوں گی۔ چند ماہ بعد
جلیل کا کچا جھونپڑی کا مکان مقروض شخص نے ضبط کر لیا۔ جلیل، زہرا اور بچے کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ سرد راتوں میں بچوں کے کانپتے وجود کو دیکھ کر زہرا بے قابو ہو گئی اور بولی، جلیل، یہ سب تمہاری کم عقلی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے میری بات مانی ہوتی اور کسی بڑے شہر میں مزدوری کرنے گئے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جلیل نے جواب دیا، زہرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ ہمیں ضرور اس آزمائش سے نکالے گا۔ زہرا نے غصے میں کہا، یہ آسانی کبھی نہیں آئے گی اور میں نہیں چاہتی کہ بچوں کے ساتھ میں بھی یہاں سے مر کر نکلوں۔ زہرا نے جلیل کو کئی باتیں سنائیں، لیکن جلیل کو مزدوری کے لیے کئی دن کام نہ ملا۔ بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا۔ زہرا نے تھک ہار کر کہا، جلیل، اب تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بچوں کے لیے کسی سے مدد مانگنے جا رہی ہوں۔ جلیل نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناراض ہو کر محلے کے دروازوں کو کھٹکھٹانے لگی۔ کسی نے مدد نہیں کی اور زہرا مزید غصے میں آ گئی۔ تمہاری یہ ایمانداری ہمیں ختم کر دے گی۔ جلیل، آخر کب تک تم صبر کے خواب دیکھتے رہو گے؟ جلیل نے کہا، زہرا، اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ ہم اس کی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد ہماری مشکل ختم ہو جائے گی۔ زہرا نے دھمکی دی، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو میں بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ ایک دن جلیل پہاڑ پر چڑھ کر دعا کر رہا تھا۔ ایک نیک دل شخص نے اسے دیکھا۔ وہ شخص دوسرے شہر سے آیا تھا۔ اس نے جلیل کی دیانت داری کے قصے پہلے سے سن رکھے تھے اور اس نے مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے 2 آدمیوں کو پہاڑ پر چڑھنے کو کہا اور جلیل کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کچھ دن جلیل کو کام پہ رکھ کر اس کی ثابت قدمی کا امتحان لیا، اور جب جلیل اپنے امتحان میں پاس ہو گیا تو اس نے جلیل کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور اسے ایک معقول تنخواہ، رہنے کے لیے اچھی سی جھونپڑی اور بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام فراہم کیا۔ زہرا، جو جلیل کی محنت اور اللہ پر یقین کا مذاق اڑاتی تھی، اب اس کی ثابت قدمی اور صبر کی معترف ہو گئی۔ اس نے جلیل سے معافی مانگی اور کہا، جلیل، تم نے سچ کہا تھا کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ جلیل نے جواب دیا، زہرا، آزمائشیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کچھ دن بعد وہی تاجر جس کے پاس جلیل نے 3 دن کام کیا تھا، جلیل کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچا اور اس کی ہوئی اجرت اسے واپس کر دی۔ اس طرح جلیل کی بیوی کو یقین آ گیا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی میں راضی رہتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور ایک نہ ایک دن اسے کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ یہی مثال اس دنیا کی ہے کہ یہاں ہم پر بہت سی مشکلات اور تکلیفیں آئیں گی، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اچھے عملوں پر زندگی گزارنا ہے۔ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ صبر، اللہ پر یقین اور حلال کی کمائی کی جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دنیاوی مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اور میرے پیارے ناظرین، یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ کہانی کہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔